وجل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی گفتگو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور یہ گفتگو سیریز میں مکمل ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مختلف مورخین، محققین، مصنفین، مؤلفین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر اعلان نبوت اور آپ کی مکمل 63 سالہ زندگی کا بعض لوگوں نے مختصراً احاطہ کیا اور بعض لوگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کی۔ تو کوشش ایک کی ہے، چاہے اس پر کتنے ہی جمعہ کیوں نہ لگ جائیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سب کی نگاہوں سے اور ہماری سماعتوں سے گزر جائے۔ تو آج اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ اگر اعلان نبوت یا حضور کی ولادت اس سے پہلے کی بات کی جائے تو مختلف قومیں آئیں، مختلف بادشاہ آئے، وہ بات لمبی اور طویل ہو جائے گی، لہٰذا حضور کی ولادت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور کی ولادت بعض اقوال کے مطابق 9 ربیع الاول، بعض اقوال کے مطابق 2 ربیع الاول، اور بعض اقوال کے مطابق 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں آپ کی ہوئی۔ اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مختون شدہ تھے، ناف بریدہ تھے۔ 7ویں دن آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کی ولادت کی خوشی میں عقیقہ کیا، بکرے ذبح کیے اور قریش کی دعوت کی، اور آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا، اور نہ ہی قبیلہ قریش میں یا خاندان بنو ہاشم میں کسی کا یہ نام تھا۔ عرب لوگ اپنے باپ دادا کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے۔ جب جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا تو بعض سرداروں نے کہا کہ یہ تم نے نام یہ کہاں سے رکھ لیا؟ آباء و اجداد کے ناموں پر کوئی نام نہیں رکھا۔ تو جناب عبد المطلب نے اس کا جواب دیا، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ، کہا کہ میں نے یہ نام اپنے اس بیٹے کا اس لیے تجویز کیا تاکہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اور زمین میں اس کی مخلوق اس مولود مسعود کی حمد و ثنا کرے۔ یہ نام محمد اس لیے رکھا کہ آسمان میں اللہ اس نام کا ذکر کرے اور زمین پر جو اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ اس نام کا ذکر کرے۔ محمد اس کا لفظی معنی، لغوی معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، تو اس لیے آپ کا نام محمد رکھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے آقا علیہ السلام کو احمد کہہ کر پکارا۔ ان کتابوں میں حضور کا نام احمد لکھا ہوا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 28ویں پارے میں کیا۔
مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اس نبی آخر زمان کی کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی آپ کا نام احمد رکھا، دادا نے محمد رکھا، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ چونکہ مکہ میں مختلف قبائل آباد تھے، مختلف دینوں کو ماننے والے آباد تھے، مکہ ایک گڑھ تھا، دور دراز سے لوگ یہاں پر آتے، بیت اللہ شریف اس کی زیارت کرتے، بت پرست بھی بیت اللہ کا طواف کیا کرتے، یہود بھی اس مکہ میں اسی جگہ پر آتے، ایک بڑا شہر تھا، منڈی لگا کرتی تھی، تجارت یہاں پر آ کر کیا کرتے تھے، اور کوئی اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا شہر نہیں تھا۔ یہود و نصارہ بھی وہاں پر آیا کرتے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پایا تھا کہ وہ نبی آخر زمان، اس کی ولادت مکہ میں ہوگی اور اس کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی، اور بعض راہبوں نے، بعض نجومیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد بھی بتایا تھا کہ اس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اسی چیز کے پیش نظر بعض لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو وہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کرتے، جیسا کہ ہمیں تاریخ کی کتب میں ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید وہ بچہ شاید ہمارا بچہ ہو۔ بہت سارے نام آتے ہیں، محمد بن مسلمہ انصاری، اب ان کا نام بھی ان کے والدین نے محمد اسی نیت سے رکھا شاید یہ وہی بچہ ہو۔ محمد بن برہ ہے، محمد بن سفیان، محمد بن حمران، محمد بن خزائی، یہ مختلف نام ہیں کہ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام حضور کے نام پر رکھے کہ شاید جس آخر زمان نبی کی بشارت دی جا رہی ہے شاید یہی بچہ ہو۔ تو محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ پیدا ہوئے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتی علاقوں میں بھیجا کرتے، دائیاں آتی بچوں کو لے جاتی، بہت سارے مقاصد ہوتے، بہت ساری حکمتیں ہوتی، جیسا کہ کتب تاریخ میں کہ عرب ان کا جو رواج تھا بچوں کو صحرائی علاقوں میں یا دیہاتی علاقوں میں اپنے نومولود بچوں کو بھیجنا، وہ اس وجہ سے تاکہ ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لیے فراغت پا سکیں۔ بچہ پیدا ہوا، ظاہر ہے اس کو پالنا پوسنا، اس کو نہلانا دھلانا، اس پر وقت لگتا ہے، ایک ٹائم صرف ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو دائیوں کو دے دیا کرتے تاکہ ان کی بیویاں وہ آرام کر سکیں اور ان کے لیے اپنے شوہروں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ہو ان کے پاس۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا کہ ان کی اولاد صحرائی ماحول میں نشو و نما پائے، انہیں فصیح عربی زبان میں مہارت تامہ حاصل ہو جائے، کہ دیہاتوں میں صحیح طرح سے عربی بولی جاتی تھی، جس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی میں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فصیح و بلیغ عربی بولا کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ آپ بڑی فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیسے نہ بولوں جب کہ میری تربیت اور میرا جو بچپن ہے وہ قبیلہ بنو نجار کے ہاں گزرا ہے، قبیلہ بنو سعد کے ہاں گزرا ہے، اور وہاں پر فصیح و بلیغ عربی بولی جاتی تھی۔ ایک یہ مقصد ہوتا، اور دوسرا مقصد صحرا کا پاک اور صاف ماحول میسر آ جائے اور وہ تندرست اور توانا ہوں، اور صحرائی زندگی کی جو جفاکش اور جو سختیاں ہیں وہ برداشت کرنے کی اہلیت ان کے جسموں میں پیدا ہو جائے، بچہ مضبوط اور توانا ہو، گرم اور سرد چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک وقت تھا کہ مضبوط اور طاقتور اسے سمجھا جاتا جو جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہو، لہٰذا اس مقصد کے تحت وہ اپنے بچوں کو مختلف دیہی علاقوں میں بھیجا کرتے، دائیاں آ جاتی، آ کر ان کی پرورش کرتی، انہیں 2 سال تک دودھ پلاتی اور بدلے میں کچھ وہ مال حاصل کیا کرتی، ان کی بھی مدد ہو جاتی، اور جن ماؤں نے بچوں کو پیدا کیا ہوتا انہیں بھی اپنی صحت کے لیے کچھ وقت مل جاتا۔ یہ مقصود ہوتے ہیں۔
جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، دائیاں آئیں اور شہر مکہ سے نومولود بچوں کو لے کر گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئیں، لیکن جس سواری پر سوار تھیں دو روایات ہیں۔ کہا کہ آپ کے پاس اونٹنی تھی اور آپ کے پاس ایک دراز گوش بھی تھی، مؤنث گدی جسے ہم اردو میں کہا کرتے ہیں، یہ بھی تھی، دو سواریاں تھیں۔ چونکہ آپ کے ساتھ آپ کے شوہر حارث بھی تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ خود بھی تھیں، اور ان کا ایک بچہ بھی ساتھ تھا۔ اب ظاہر ہے 3 افراد تو ایک جانور پر سوار نہیں ہو سکتے، لہذا 2 سواریاں تھیں، لیکن اتفاق ایسا قبیلہ بنو سعد میں قحط تھا، اور قحط کی وجہ سے لوگوں کے جانور بھی صحیح طرح سے چر کر نہیں آ سکتے تھے، اور حلیمہ سعدیہ یہ بھی بنیادی طور پر ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لہٰذا ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی اور وہ دراز گوش بھی لاغر تھی، یہ دونوں سواریاں تھیں۔ جب یہ قبیلہ بنو سعد سے چلتی ہیں دائیوں کے ساتھ، دائیوں کی سواریاں تیز ہوتی ہیں، تندرست اور توانا ہوتی ہیں، وہ پہلے مکہ میں پہنچ جاتی ہیں، یہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اب تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، وہ دائیاں آئیں پہلے، جب انہیں پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے لیکن وہ اس کا تعلق یتیم گھرانے سے ہے، یہ سوچ کر یہاں سے میں کچھ نہیں مل سکتا، لہٰذا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر نہیں گئی۔ یہ بعض مورخین نے اور سیرت نگاروں نے یہ چیز بیان کی، لیکن یہاں پر قبلہ پیر و مرشد پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ یہ بات اکثر کہا کرتے تھے، آپ نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ وہ دائیاں یتیم سمجھ کر حضور کو چھوڑ کر چلی گئیں، اصل بات یہ ہے یہ سعادت ان کے حصے میں آنی ہی نہیں تھی، یہ سعادت اللہ رب العزت نے حلیمہ سعدیہ کے حصے میں رکھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ ان دائیوں کا رخ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف سے موڑ دیا۔ اور حلیمہ سعدیہ جب بعد میں پہنچی، دیگر جو دائیاں تھیں وہ امیر گھرانوں سے بچے لے کر چلی جا رہی تھیں، اور حلیمہ سعدیہ مکہ میں داخل ہو رہی تھیں۔ اب دل بھی پریشان تھا کہ بچے تو سارے یہ لے گئی ہیں، میرے حصے میں پتہ نہیں کیا آتا ہے۔ جب دیکھا پتہ چلا کوئی بھی بچہ نہیں ہے، اپنے شوہر حارث کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں میں تو خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، اور پھر کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک یتیم گھرانے میں ایک بچہ ہے، کہا میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، میں اسے ضرور ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اسے کیا پتا تھا دائمی سعادتیں اس کے حصے میں آنے والی ہیں۔ حارث نے کہا ہاں ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، تم جاؤ وہی بچہ لے کر آ جاؤ۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آتی ہیں، جب کہتی ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کہا وہ چہرہ نور کی مانی چمک رہا تھا، اور وہ چہرہ اتنا حسین تھا، میں نے آج تک زندگی میں اس جیسا بچہ حسین دیکھا نہیں تھا۔ کہا جب میں نے حضور کے حسن و جمال کو دیکھا میں بے ساختہ فریفتہ ہو گئی، میرے دل پر اپنا اختیار نہ رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سو رہے تھے، جرت نہ ہوئی کہ آپ کو جگاؤں، لیکن شوق تھا کہ حضور کو اٹھاؤں، حضور کے جسم کے ساتھ اپنے ہاتھ کو مس کروں، تو کہا میں نے اپنا ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر رکھا، میں نے رکھا، حضور مسکرا دیے، حضور مسکرا پڑے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سرمگی آنکھیں کھولیں، تو میں نے محسوس کیا، یہ حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہیں، میں نے محسوس کیا ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں جو آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار دونوں آنکھوں کے درمیان میں حضور کا بوسہ لیا، اور حضور کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور اٹھا کر پھر اپنے خاوند کے پاس لے آئے۔ کہا یہ بچہ ہے، یہ مبارک بچہ جسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب وہ جو سواریاں تھیں اونٹنی اور وہ دراز گوش، وہ دونوں ہی لاغر تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئی، یہ اس بچے کی برکت تھی، ابھی سواری پر ہم سوار نہیں ہوئے تھے، وہ جو اونٹنی لاغر تھی اور اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس یکدم اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے،
اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، وہ جو ہماری دراز گوشت تھی، جو لاغر تھی، وہ بھی وہ ایک دم تندرست و توانا ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حارث، جو جناب حارث ہیں حلیمہ سعدیہ کے شوہر، چونکہ اونٹنی بھی لاغر تھی، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بھوک تھی، کہا وہ دودھ میرے شوہر نے بھی پیا، میں نے بھی پیا، ہم نے اپنے بچے کو بھی پلایا اور سیر ہو کر پیا۔ اب ہم انہی سواریوں پر سوار ہوئے، اب واپس جا رہے ہیں قبیلہ بنو سعد، واپس جا رہے ہیں۔ وہ جو دائیاں پہلے جا چکی تھیں وہ بھی راستے میں تھیں کہ ہماری سواریاں تیزی کے ساتھ ان کے پاس سے گزرتی ہیں۔ جب آگے گزر کر جانے لگتی ہیں، وہ جو باقی افراد ہوتے ہیں، باقی دائیاں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں حلیمہ سواری بدل لی ہے؟ تو آپ نے کہا سواری نہیں بدلی، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قبیلے میں لے کر آتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں قحط تھا، قبیلہ بنو سعد میں حضور کی آمد سے قبل بھی وہاں پر قحط تھا، اسی وجہ سے ہماری سواریاں وہ لاغر اور کمزور تھیں۔ تو کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رنجا فرمائے، قدم رنجا فرمائے تو وہاں پر ہریالی ہریالی ہو گئی۔ اور پھر کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آنا تھا، ہمارا گھر نور سے بھر گیا۔ اور بعض تاریخ کی کتب میں، سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے گھر میں قدم رنجا فرمائے، قدم رنجا فرمائے، وہ جو پہلے اس گھر میں غربت تھی، پہلے اس گھر میں تاریکی رہا کرتی تھی، اب غربت ختم ہو گئی، اب وہاں پر نور ہی نور ہو گیا۔ اور رات کو جس جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہوتے، وہ کمرہ نور سے بھر جاتا، جس طرح چاند کی چاندنی ہوتی ہے، چاند کی چاندنی ہوتی ہے ایک مدھم سی وہ چاندنی، کہا کہ اس طرح جہاں پر حضور تشریف فرما ہوتے وہ نور سے وہ کمرہ بھر جاتا۔ جو ہم نے روشن دان بنائے ہوئے تھے ہوا کے لیے، کیونکہ پنکھے تو ہوتے نہیں تھے، تو ہوا کے لیے ہم نے اپنے کمروں میں روشن دان بنائے تھے، اب وہ روشنی چھن چھن کر باہر بھی جاتی۔ تو قبیلے کی بعض خواتین نے دیکھا کہ رات رات بھر یہ روشنی یہاں سے آتی ہے، حلیمہ سعدیہ کے پاس آئیں، کہا حلیمہ تیرے پاس اتنے پیسے کب سے آ گئے ہیں، تو ساری رات ہی چراغ کو جلائے رکھتی ہے، تیل کے پیسے تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی نہیں، چراغ نہیں جلاتی، یہ بچہ ایسا نور ہے، یہ چمکتا ہے، پورے پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل جاتا ہے، یہ اسی کی روشنی ہے۔ حضور کا بچپن حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گزرا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اب ہماری ہر چیز میں برکت پیدا ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، کہا کہ قحط تھا، گھاس پھوس نہیں تھا، حضور نے قدم رنجا فرمائے، ہمارے ہاں تو برکت آ گئی۔ کہا کہ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور ان کے بیٹے وہ بکریاں چرانے جاتے، باقی بکریاں بھی چرنے جاتی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب واپس آتی ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ اترا ہوا ہوتا تھا۔ باقی بکریاں آتی، وہ پیٹ وہ اسی طرح آپس میں ملے ہوئے، اور ان کے تھنوں میں کھیریوں میں دودھ نہیں ہے۔ وہ کہتے، وہ جو چرانے جاتے چرواہے انہیں کہتے کہ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں تم وہاں پر کیوں نہیں چراتے؟ اس کی بکریاں پیٹ بھر کر آ جاتی ہیں، اور تم جاتے ہو بکریاں ویسی کی ویسی کمزور واپس آ رہی ہیں، وہاں پر کیوں نہیں جا کر چراتے؟ یہ حضور کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتی ہیں، کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بہت جلدی ہوئی، جتنا عام حالات میں کوئی بچہ 4 سال میں اتنا ہوتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال میں اتنے ہوئے۔ اب 2 سال مدت رضاعت ہوتی ہے، 2 سال میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اور جب پہلی مرتبہ حضور کو دودھ پلایا تو دائیں طرف سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو دودھ پلایا، بائیں طرف سے پلانے لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پیا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ایک بیٹے جو کہ بالکل چھوٹے تھے وہ بھی ماں کا دودھ پیتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی دوسری جانب سے حضور کو دودھ پلانے کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پیا، اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ دنیا کو بتا دیا کہ یہ وہ ہستی ہیں، بچپن بھی ہے لیکن عدل کو اپنے دامن سے نہیں جدا کرتی۔
اس وقت بھی عدل کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑا کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا حصہ بھائی کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تو جب 2 سال مکمل ہو گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ واپس سیدہ آمنہ کے پاس آئی، لیکن دل میں خواہش تھی کہ ان سے اجازت لے کر حضور کو دوبارہ اپنے گھر لے جاؤں، کچھ عرصہ اور رکھوں۔ ادھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اپنے بیٹے کو بڑے عرصے بعد دیکھا تھا، خواہش تھی کہ اب یہ میرا بیٹا میرے پاس ہی رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کچھ دن مکہ میں رہی ہیں حضرت سیدہ آمنہ کے پاس، تاکہ ماں بھی بچے کو جی بھر کر دیکھ لے، لیکن دل میں خواہش تھی کہ میں نے حضور کو واپس لے کر جانا ہے۔ اب بار بار سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کیا، کہا کہ اس طرح کریں کہ ابھی کچھ دن اور وہاں پر رہنے دیں۔ سیدہ آمنہ نے کہا کہ اب بچہ ٹھیک ہے، تو کہا کہ اور تو مجھے کوئی بات نہیں سوجھی، ہاں یہ بات ذہن میں آئی، میں نے کہا کہ وہاں کا ماحول صاف ستھرا ہے، فضاؤں میں تازگی ہے، اور مکہ یہاں پر مختلف لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی صاف فضا نہیں ہے، آپ ابھی کچھ عرصہ کے لیے حضور کو میرے پاس دوبارہ بھیج دیں۔ اصرار کیا، دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس لے گئیں۔ حضور ویسے تو عمر میں 2 سال کے تھے، لیکن لگتے 4-5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے برابر لگا کرتے۔ اب آپ دیگر بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے بھی جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے رضائی بھائی آپ کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، اب اس نے بھی دیکھا کہ 2 سفید پوش جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا دو شخص آئے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے نیچے لٹایا، حضور کا سینہ مبارک چاک کیا اور حضور کے سینہ مبارک سے کلب اطہر کو نکالا، اور ایک سونے کا تشت تھا، ایک تھال تھا، اس میں رکھا، اور زمزم کے پانی سے اس تشت کو دھویا، اس دل کو دھویا، اور دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس میں وہ دل رکھ دیا اور اوپر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل صحیح سلامت ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ 2 شخص آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا، حضور کا سینہ چاک کیا، جو آپ کا دوسرا رضائی بھائی تھا وہ ڈر گیا، دوڑتا ہوا اپنی والدہ کے پاس پہنچا، پریشان سا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ 2 شخص آئے ہیں اور انہوں نے میرے بھائی کو زمین پر لٹایا اور سینہ چاک کیا۔ تو حضرت جناب حارث، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر، حضور کے رضائی والد، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں پریشانی میں ہم دوڑ کر وہاں پر پہنچے، تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کھڑے ہیں، چہرے پر زردی ہے، بچپن تھا اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، یہ ایک انسانی کیفیت ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے حضور کو اپنے ساتھ لگایا اور پوچھا کیا ہوا؟ حضور نے وہ سارا ماجرا بیان کیا کہ ایسے ایسے ہوا۔ اب اسے یہ بھی پتا چلا یہ معاملہ یہ خواب کی حالت میں نہیں ہوا، یہ جاگتے حالت میں ہوا ہے، یہ پہلی مرتبہ یہ شک صدر ہوا۔ ایک اور روایت ہے کہ دوسری مرتبہ جب آپ معراج کی شب اللہ کے حضور جانے لگے، اس وقت بھی آپ کا شک صدر ہوا۔ شک صدر سینہ چاک کرنا، دل مبارک کو نکالنا اور اس کو زمزم سے دھونا اور دوبارہ اسے اس کی جگہ پر رکھ دینا۔ اب یہ نبی کا کمال ہے، دل نکال کر باہر رکھ دیا، اور نبی کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ نبی اسی طرح صحیح سلامت موجود ہے، اسی طرح صحیح سلامت موجود ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اب آپ ڈر گئی، آپ ڈر گئیں اور دوبارہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ لے کر آئیں اور ان سے آ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان پر کوئی آسیب آ گیا ہے۔ ان کا کہ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ اب یہ خاموش ہیں، وہ ماجرا نہیں بیان کر رہی۔ حضرت سیدہ آمنہ نے کہا ابھی چند ماہ پہلے تو اتنی ضد کر کے اصرار کے ساتھ لے کر گئی، واپس بھی لے آئیں، وجہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے اصل بات بتائی۔ جب اصل بات بتائی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، آپ نے کہا پریشان نہ ہو، یہ بچہ بڑا مبارک ہے۔ کہا جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا، جس طرح عام عورتیں بوجھ محسوس کرتی ہیں، میں نے کبھی اس طرح بوجھ محسوس نہیں کیا، اور اس بچے کی ولادت سے
کچھ عرصہ پہلے میں رات کو سوئی ہوئی تھی، میں خواب دیکھ رہی تھی کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا، میں بیٹھی مکہ میں تھی، شام کے محلات روشن ہو گئے، میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ کہا پریشان نہ ہو، یہ بچہ بڑا مبارک ہے۔ تو اب حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوڑ کر گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ اس کی پرورش کرتی رہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال حضور کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا، جناب عبداللہ کا۔ اور جب سے وہ جناب عبداللہ کا وصال ہوا تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا نہ سکی قبر مبارک پر۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عبداللہ آپ تجارت کی غرض سے آپ شام کی طرف گئے، واپسی پر مدینہ ٹھہرے، جو کہ اس وقت یثرب تھا۔ وہاں پر یثرب میں حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی، جو آپ کے ساتھ دیگر قافلے والے تھے وہ بھی رک گئے، کہا کہ چلو ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، ہم دوبارہ اپنا سفر واپسی کی طرف شروع کریں گے۔ لیکن جناب عبداللہ کا مرض بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ قافلے والے انہوں نے بھی کہا کہ ہم جاتے ہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائے پھر آپ بھی واپس آ جانا۔ چونکہ وہاں پر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کے بھی۔ لیکن وہ مرض بڑھتا گیا کہ اسی مرض میں جناب عبداللہ کا وصال ہوا، اور وہیں پر مدینہ میں یثرب میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا لیکن وہاں پر نہ جا سکی۔ اب 6 سال کے بعد اب جانے کا ارادہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اب بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے لگے۔ تو اب جناب عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، ان کے پاس اجازت کے لیے آئی۔ انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ اتنا عرصہ ہو گیا کبھی گئی نہیں وہاں پر۔ تو جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہ 3 نفوس قدسیہ اب یہ مدینہ کی جانب آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس آئیں۔ جو وہ رکت تھی، جو آہوزاری تھی، ایک جدائی کہ ابھی بیٹے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، پہلے ہی وصال ہو گیا، جو ایک بیوی ہونے کے ناطے جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اسی پریشانی میں وہاں پر رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ مدینہ رہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال ہے مدینہ، یہاں پر رہیں۔ اب یہاں سے واپسی کا رخت سفر باندھا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا بھی وصال قریب ہے۔ جب مقام ابوا پر پہنچتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہاں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار ہو جاتی ہیں، اور مرض جب شدت اختیار کرتا ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اب اس وقت حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کرتی ہیں اپنے صاحبزادے کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ یہ کہتی ہیں یہ بچہ یہ بڑا مبارک ہے، اور کہا یہ بچہ بڑا مبارک ہے، یہ میری امانت ہے، تم نے جناب عبد المطلب کو یہ امانت سپرد کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ تاریخ ساتھ جملے بھی کہا میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے اس بچے کی وجہ سے میرا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ کچھ تاریخی لفظ کہے، کچھ نصیحتیں کی، اور ان کا وصال ہوا مقام ابوا پر۔ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، وہیں پر مقام ابوا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ مکہ سے بھی 2-3 کلومیٹر میل کے فاصلے پر یہ مقام ہے، مقام ابوا، یا درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ آئی جناب عبد المطلب کے پاس۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 سال کی عمر ہے، اور جناب عبد المطلب کے پرورش میں آ گئے، اب ان کی نگہداشت میں آ گئے، اور جناب عبد المطلب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے حوالے سے،
کہ بعض لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کے ایمان کے بارے میں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آپ مومن تھے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی. اس لیے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا اور انہوں نے جو بیٹے کو نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، آپ نے کہا کہ میرا یہ بچہ دین ابراہیمی پر قائم رہے گا. یہ جو دین ابراہیمی کا آپ نے ذکر کیا تو اس سے پتہ یہ چلا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی دین ابراہیمی کی قائل تھی، اور دین ابراہیمی یہ وہی دین چلتا آ رہا تھا جو کہ موحدوں کا دین تھا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک پشتوں تک چلتا آیا ہوں. اب یہ جو کہا پاک پشتوں سے پاک پشتوں تک چلتا آیا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ معاذ اللہ وہ کافر ہوں گے؟ جو حضور یہ فرما رہے میں پاک پشتوں سے پاک پشتوں تک چلتا آیا، پاک صلبوں سے پاک صلبوں تک چلتا آیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق کیا، جو بہترین گروہ تھا عرب اور عجم، مجھے عربوں میں رکھا. پھر فرمایا کہ اللہ نے پھر اس عرب کے قبیلے بنائے، مجھے بہترین قبیلہ قریش میں رکھا. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ رب العزت ان کی مزید آگے شاخیں بنانے لگتا، دادا ہے، آگے بیٹے ہوئے، 3 4 5 6 10 بیٹے ہیں، تو ان میں سے جو بہتر ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بہتر جگہ میں رکھا، بہترین قبیلے میں رکھا، بہترین گروہوں میں رکھا. پھر اس قبیلے کے مزید شاخیں ہوئی، مجھے بہترین شاخ بنو ہاشم میں رکھا. اب یہ بات بھی بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پاک پشتوں سے پاک پشتوں تک چلتے آئے اور پھر پاک رحم میں منتقل ہوئے. اور جناب عبد المطلب آپ بھی مواحد تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے. اور پھر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی. جب حضور کی عمر 12 سال ہوئی، یا بعض روایات میں کہ 9 سال اور بعض میں کہ 8 سال، تو جو شفیق دادا تھے جناب عبد المطلب، ان کا بھی سایہ حضور کے سر سے اٹھ گیا، ان کا بھی وصال ہو گیا. اب حضور جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. جناب ابو طالب کا نام عبد مناف تھا. ابو طالب آپ کی کنیت تھی، اصل نام آپ کا عبد مناف تھا، مناف کے بیٹے. اہل تشیع حضرات آپ کا نام عمران بھی بتاتے ہیں، لیکن آپ کا نام یہ عمران یہ تاریخی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس طرح ثابت کرتے ہیں. اور وہ عمران آپ کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. قرآن مجید کی دوسری سورہ سورہ آل عمران. بے شک اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چن لیا عالمین پر، و نوح اور نوح کو چن لیا، و ابراہیم ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران کو. اور اہل تشیع حضرات اس سے اہل بیت کو ثابت کرتے ہیں. اہل بیت کا مقام و مرتبہ اس سے انکار نہیں ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. لیکن جناب ابو طالب کا نام وہ اس ضمن میں نہیں ہے کہ عمران اس وجہ سے ہے. عمران اس وجہ سے ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی حضرت حنہ، اور حضرت مریم کے جو والد گرامی تھے ان کا نام عمران تھا، مریم بنت عمران. تو وہاں سے آل عمران یعنی بنی اسرائیل. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو دیکھا کہ جناب ابو طالب وہ تجارت کے لیے شام کی طرف جا رہے ہیں. اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا تو جناب ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر شام کی طرف تجارت کے لیے گئے. شام کے قریب ایک مقام پر پہنچے جہاں پر ایک راہب ہے جس کا نام بحیرہ تھا، اور اس کا اصل نام
جریج تھا یا جرجیج بعض جگہوں پر آیا ہے، یہ اس کا اصل نام تھا۔ یہ راہب اس کا جہاں پر وہ جو عبادت خانہ تھا، جو معبد خانہ تھا، جو کلیسا تھا، کبھی اس سے باہر نہیں نکلا تھا، نکلتا نہیں تھا۔ عام حالات میں نکلتا ہوگا، ویسے اس کے معبد خانے کے سامنے سے، کلیسا کے سامنے سے قافلے گزرتے تھے، کبھی اسے توجہ نہیں کی تھی۔ لیکن ایک دن اپنے معبد خانے میں کھڑا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شفیق چچا جناب ابو طالب کے ساتھ اب وہاں سے گزرتے ہیں۔ وہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا، قافلے آتے اس درخت کے نیچے کچھ دیر ٹھہرتے، سستاتے، آرام کرتے، پھر آگے چلے جاتے۔ یہ کیا منظر دیکھتا ہے کہ قافلے آئے، وہ قافلہ آیا اور وہ قافلے والے سارے کے سارے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو دیکھا کہ وہ ساری چھاؤں میں تو لوگ بیٹھ گئے ہیں، حضور دھوپ میں کھڑے ہیں۔ یکایک کیا ہوتا ہے، وہ درخت وہ اس کی چھاؤں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جھک جھک کر جس جانب حضور ہوتے ہیں اس طرف جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سایہ کر دیتا ہے۔ اس راہب نے منظر دیکھا، اس نے نشانیاں تو پڑھی ہوئی تھیں، اس نے پھر اس بچے کو غور سے دیکھا، وہ جو نشانیاں تورات اور انجیل میں اس نے پڑھی تھیں وہ نشانیاں ساری کی ساری اس نے حضور میں پائیں۔ اب یہ ویسے تو کبھی نہیں نکلتا تھا، لیکن جب اس نے حضور کو دیکھا، اب یہ قافلے والوں کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم سب کی دعوت ہے میرے ہاں اور تم سب نے آنا ہے میرے پاس۔ قافلے والے بڑے حیران ہوئے کہ پہلے بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں، کبھی اس نے دعوت نہیں کی، آج کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بس تمہاری دعوت ہے۔ اب جو وقت مقررہ تھا، اب اتفاق ایسا سارے وقت مقررہ پر وہاں پر پہنچ گئے، اب سب وہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن جس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خیموں کے پاس، اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے کہ آپ یہاں پر ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اب وہ راہب دروازے میں آتا وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہیں منتظر ہیں اس بچے کو دیکھنے کے لیے جس کے لیے اہتمام کیا، اس کی راہیں تک رہی ہیں، وہ فرش راہ ہے، اس کی نگاہیں فرش راہ ہیں کہ وہ بچہ آئے میں اس کی زیارت کروں، لیکن وہ بچہ نہیں آ رہا۔ سارے آ کر بیٹھ گئے، کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سب نے کہا نہیں، کوئی نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی رہتا ہے، تو کہا کہ ہاں ایک بچہ ہے، اسے ہم اپنے سامان کے پاس حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، پہلے اس بچے کو بھی لے کر آؤ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر لایا گیا، کہا کہ بھئی حضور آپ بھی آ جائیں۔ حضور کو لایا گیا۔ اب وہ راہب کے کچھ کارندے تھے، نوکر چاکر، وہ سب کو کھانا کھلانے میں مصروف ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں۔ اس راہب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، دیکھیں بچپن ہے، 12 سال کی عمر ہے، لیکن حضور کی ذہنی استعداد دیکھیں۔ اس نے آزمانے کے لیے حضور سے سوال کیا، اس نے کہا اسألک بحق اللات والعزی الا ما اخبرتنی اما اسألک عنہ۔ اس نے کہا میں تمہیں لات اور عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، جو میں سوال کروں گا آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ آزمانے کے لات اور عزیٰ کا نام لیا، بڑے بت تھے یہ، ان کا نام لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسألنی باللات والعزى شیئا فواللہ ما ابغض شیئا قط بغضہما۔ کہا لات اور عزیٰ کا واسطہ دے کر مجھ سے سوال نہ کرو، میں نہیں جانتا یہ کون ہیں، ان کا واسطہ دے کر سوال کرو کہ کسی سوال کا بھی جواب نہیں دوں گا، اور جتنی نفرت میں ان سے کرتا ہوں کسی اور سے کرتا بھی نہیں ہوں۔ تو اب اس نے پھر دوسرا سوال کیا، اس نے کہا فباللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں اب سوال کرو، جواب دوں گا۔ اب اس نے جو سوال کرنے تھے حضور اس کا جواب دیتے رہے، اس کی تسلی ہوتی رہی۔ اب ساری تسلیاں کر لیں تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا، وہ مہر نبوت درمیان میں موجود تھی۔ اس کے بعد مہر نبوت حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ اب ساری تصدیقیں ہو گئیں۔ وہ بحیرہ راہب وہ اس وقت حضور پہ ایمان لے کر آیا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا لیکن وہ ایمان لے کر آیا۔ اور پھر جناب ابو طالب انہیں بلایا، کہا کہ ما حاضر غلام من کا، اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا ہوا ابنو کا، کہا کہ حاضر ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ راہب کہنے لگا ما ہوا ابنو کا،
یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ بچہ یتیم ہوگا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جناب ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا یہ صحیح بات ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ اس بچے کو لے کر واپس چلے جائیں، آپ شام کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجھے خدشہ ہے کہیں وہ اس بچے کو مار نہ دیں، آپ انہیں واپس لے جائیں۔ اور اس نے اتنا اصرار کیا کہ جناب ابو طالب کو حضور کو واپس بھیجنا پڑا، اور آخری صلوۃ والسلام پھر آپ واپس مکہ آئے۔ تو کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ جو یہود ہیں جب اس بچے کو دیکھیں گے انہیں خطرہ پڑ جائے گا کہ جس نبی کا ذکر پڑھتے آ رہے تھے، جس نبی کا واسطہ دے کر اب تک وہ دعائیں کرتے آ رہے تھے، وہ بچہ تو آ گیا، اب ان کی شہنشاہی ختم ہو جائے گی۔ وہ اس بغض میں، اس حسد میں کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، آپ اسے واپس بھیج دیں۔ تو آخری صلوۃ والسلام کا یہ بچپن جناب ابو طالب کے پاس گزرا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب ابو طالب کا سایہ بھی حضور کے سر سے اٹھ گیا۔ انشاءاللہ یہ آئندہ جمعہ یہ انشاءاللہ ترتیب ہم یہ چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے نبی کی کم از کم اتنی سیرت تو معلوم ہونی ہی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے آباء و اجداد، حضور کا بچپن، پھر حضور کا لڑکپن، حضور کی جوانی، اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے احوال، کتنے سال مکہ رہے، پھر مدینہ آئے، کیا اسباب تھے، غزوات ہوئے، پھر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، ابتدائی اسلام میں کیا تکلیفیں اٹھائیں، کیا سختیاں برداشت کیں، وہ سارے احوال ہمیں ایک امتی ہونے کے ناطے اپنے نبی کی سیرت سے اتنا آگاہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور اعلان کہ ہم یہ 2 ماہ کا ایک پروگرام شروع کرنے لگے ہیں جس میں فقہی اور بنیادی عقائد پر گفتگو ہوگی۔ ایک ہفتہ میں 4 دن کلاسیں ہوں گی، اور یہ ٹوٹل 32 دن کی کلاس بنتی ہے 2 مہینے میں۔ اور اس کلاس میں بنیادی عقائد، نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل، یہ وہ بنیادی معلومات ہیں کہ جس کا علم ہونا ہر مسلمان پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، مرد اور عورت پر۔ وہ جو فرض علم ہے وہ یہ والے علوم ہیں جن کے ساتھ انسان کا واسطہ روزانہ کی بنیاد پر پڑتا ہے۔ طہارت کے ساتھ واسطہ انسان کا روزانہ کی بنیاد پر پڑتا ہے، نماز کے ساتھ واسطہ 5 وقت میں پڑتا ہے۔ ظاہر ہے آدمی اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ پھر نکاح کے مسائل کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ 2 ماہ کا یہ کورس ہوگا، اور ایک ہفتہ میں 4 کلاسیں ہوں گی۔ وہ بھی ہم ترتیب بنا لیں گے کون کون سی کلاس ہے، مخصوص نصاب ہوگا اور اسی پر گفتگو ہوگی۔ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی عشاء کی نماز کے بعد۔ اور آج اس پر ہم تفصیلی بات بھی کر لیں گے، نوجوانوں کو دعوت دی ہے، عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں وہ حاضر ہوں گے۔ اور پھر جو شخص یہ اس کلاس کو مکمل کرے گا اور اس کی حاضریاں مکمل ہوں گی اور ساری چیزیں وہ سیکھ لے گا، ہم اس کو ایک اعزازی سند بھی دیں گے۔ اور جس طرح ہر سال ماہ رمضان میں ہم اعزاز کے طور پر تحائف بھی رکھا کرتے ہیں، جو شامل ہوں گے انہیں ماہ رمضان میں ہم تحائف بھی دیں گے۔ یہ صرف اور صرف ایک رغبت پیدا کرنے کے لیے، ایک شوق پیدا کرنے کے لیے، چلو کسی بہانے وہ اس طرف آ جائیں۔ تو آپ سب حضرات سے التماس ہے کہ اپنی زندگی میں سے لازمی وہ اتنا وقت تو نکال لیں، کم از کم ہماری نمازیں تو درست ہوں۔ نمازیں سب پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں درست نہیں ہوتی، لفظی غلطیاں ہوتی ہیں، زیر زبر کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جنازے سب پڑھتے ہیں لیکن اس کا علم نہیں ہوتا ہے اس میں کیا چیز ضروری ہے، لیکن پڑھ سب رہے ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے۔ طلاق کے مسائل کیا ہیں، یہ بنیادی معلومات میں سے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے اس کلاس میں لازمی شریک ہوں، اس کا ہم سب کو فائدہ ہوگا۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔